إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا میرے معزز بھائیوں، یہ تھوڑی سی ساعت اور وقت صرف اس واسطے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم صرف اللہ تعالی کی دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقت کے متعلق کچھ مختصر مذاکرہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ تھوڑا سا وقت قبول ہو جائے، منظور ہو جائے تو ہمارے اور تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا مقصد صرف اور صرف دینی تبلیغ اور دعوت ہے، وہ چیزیں نہیں جو کہ اس ملک کے اندر کبھی کبھی تم سنتے ہو، یا یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی انتخابی وقت ہے، اس کے لیے کوئی اپنے لیے راہ ہموار کرنا ہے یا کسی ادارہ اور مدرسہ کے لیے چندہ جمع کرنا ہے، یہ میرا مقصد نہیں۔ اگرچہ یہ ضرورت ہے اور یہ واجب ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جو کہ اسلام کے نام سے بنا ہوا ہے اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ، تو علماء اور تمام عوام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اب اس مقصد کا جو کہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کے لیے اس ملک کے اندر جد و جہد کرے، کوشش کرے، جس طریقے سے بھی ہو اس کے لیے مجاہدہ اور قربانی کرے تاکہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب آ جائے۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے اور ضرور کہتے ہیں کہ ملک کے اندر صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اور بندگی بلکہ اس کی معرفت اور پہچان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اس کی واسطہ کے بغیر کوئی امکان نہیں رکھتا، ممکن نہیں۔ تو ہے ٹھیک، لیکن اس وقت جو میں نے عرض کیا صرف چند مختصر الفاظ میں ایک دینی مقصد پیش کرنا ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ وہ یہ کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی، ہمارا ذریعہ نجات اس زندگی کے اندر بھی اور اس زندگی کے بعد قبر اور برزخ میں بھی اور پھر قیامت کے دن بھی نجات کا ذریعہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے۔
صرف یہ. اور اس کے مقابل میں، اس کی مخالفت میں جس کی تابعداری بھی ہوتی ہے، خواہ کوئی انسان اپنی خواہش کی تابعداری کرتا ہے، کوئی کسی ازم اور کسی نظم کا تابعداری کرتا ہے، کوئی کسی رسم و رواج اور خرافات وغیرہ کا اس کی تابعداری کرتا ہے، یہ سب کے سب یہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اس کے اندر کوئی بھی کامیابی نہیں. یہ ہم سنتے ہیں اور یقین کے ساتھ سنیں گے بھی. جیسا ہمارے بھائی جماعت دعوت اور تبلیغ والے یہ کہتے ہیں، تو یہ بالکل سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی طریقوں میں، اس کی طریقت میں کامیابی ہے. اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. ضروری ہے صرف یہ کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر، ہمارے اجساد کے اندر، ہمارے اہل و عیال کے اندر، ہمارے مساجد میں، ہمارے تمام شہر میں اور تمام ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری آ جائے. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ سورۃ احزاب 22 پارے سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اس کا مقصد مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ موجود ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ اور اس کا حکم وہ موجود ہے ہمارے سامنے، تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی پسند اور اپنی یعنی جو اس کے نفس کو محبوب ہو اس کو مقدم رکھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ دے. یہ نہیں ہے جائز. یہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے جائز. ما کانا کا مطلب ہے جائز نہیں، مناسب نہیں کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے. یہ ایک حکمت ہے قرآن پاک کے اندر. اللہ تعالیٰ نے عام مردوں کو مخاطب فرمایا کیونکہ عورتوں کے ساتھ خطاب یہ فصیح اور بلیغ کلام میں نہیں ہوتا، لیکن وہ عورتیں وہ مرد کے لیے تابع ہیں. قرآن کریم نے جہاں بھی خطاب فرمایا مردوں کا خطاب ہے، لیکن وہ خطاب عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر مرد کو الگ ذکر فرمایا، عورت کو الگ ذکر فرمایا، کیونکہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. مرد یہ نہ سمجھے کہ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے ہے، عورت یہ نہ سمجھے کہ یہ مسئلہ مرد کے لیے ہے فقط. کیا مسئلہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اپنے پسند کو چھوڑنا. یہ مسئلہ ہے بہت اہم. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورت دونوں کا ذکر فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے اختیار ہو، ان کا اپنا پسند چلے ان کے کام میں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. جو بدقسمت لوگ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تو ٹھیک ہے کہ اپنی پسند کی بات کریں، اپنے خواہش کے پیچھے چلیں، خواہش کی تابعداری کریں، ہوا کی تابعداری کریں. لیکن جس نے وعدہ کیا کہ میں مومن ہوں، جس نے اعلان کیا کہ آمنت باللہ، جس نے یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ ایسا وعدہ ہے کہ میں خواہش کی کوئی تابعداری نہیں کروں گا. اس کا یہ مقصد، اس کا یہ مقصد ہے کہ میں اپنا پسند، اپنا اختیار اور اپنی خواہش اور خواہشات تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی تابعداری پہ چلاؤں.
اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ تو ہمارا یقین ہے کہ ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، مکمل ہدایت کے لیے ایک ہے قرآن پاک اور دوسرا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہے اس کے لیے تشریحات ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہدایت تو صرف یہ دو چیزوں میں قرآن پاک کے اندر موجود، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ رحمت حق بہانے میں جو ہے، رحمت حق بہانا میں جو ہے. ایک شاعر فارسی نے فرمایا، اللہ کی رحمت حاصل کرنا، اللہ کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، قیمت نہیں اس کا، لیکن رحمت حق بہانا میں جو ہے اللہ کی رحمت کوئی سبب تو چاہتا ہے. تو سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رحم چاہتے ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت کے اندر ہے. اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فرمایا ان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. او لوگو، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اس کی قربت چاہتے ہو، اس کے دربار میں نزدیکت چاہتے ہو، ثواب چاہتے ہو، اجر و جزا مانگتے ہو، تو کیا طریقہ ہے اس کے لیے؟ ایک ہی طریقہ، ایک راستہ. اور یہ ایک راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، یہ فرمایا. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اللہ تعالی کی محبت کے حصول کے لیے راستہ ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری. اس وجہ سے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین نے واضح لکھا ہے، تفسیر مدارک، تفسیر ابن کثیر وغیرہ سب نے، یہ آیت حاکم ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ان کے اندر نہیں. یہ ان پر رد ہے. ہوتے ہیں بعض ایسے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال کو دیکھتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے، اعمال کو دیکھتے ہو روزہ نہیں رکھتے، اعمال کو دیکھتے ہو تو قرآن کریم نہیں پڑھتے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتے، تو کس طرح دعوے کرتے ہیں محبت الہی کی؟ کبھی بعض اپنے آپ کو پیر کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیر کا معنی ہے پیروی، کہ وہ تابعدار ہو اللہ اور رسول کا اور ہم اس کی تابعداری کریں. لیکن پیر کا یہ مقصد نہیں کہ وہ ایسے درجے پر پہنچتا ہے جو کہ اللہ کی عبادت نہ کرے. نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے نبی کو مخاطب فرمایا، اے میرے محبوب نبی، میری بندگی کرو گے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک کہ موت آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں موت تک عبادت الہی نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑا. سخت بیماری کے وقت گھر سے خود نہیں آ سکتا تھا. حدیث صحیح ہے، امام بخاری نے بھی ذکر فرمایا کہ 2 صحابی تھے، انہوں نے کندھوں سے اس کو پکڑ کر مسجد میں لے آیا اور بیٹھ کر نماز پڑھا. تو عبادت اس کو تو معاف نہیں. عبد ہو تو عبد نام ہے عبادت کرنے کا. تو بعض لوگ جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، یہ یاد رکھو کہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے اندر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی رحمت حاصل کرنا اللہ اور رسول کی تابعداری کے اندر ہے، وہ طریقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا
اس نے قرآن پاک یہ ہدایت کا ایک سرچشمہ امت کے لیے لایا، چھوڑا، لیکن ساتھ تشریح کے کہ تشریح کیا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمونہ عمل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس کے عمل میں، نہیں، فی رسول اللہ کا مطلب یہ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں، اس کے فعل مبارک میں، اس کے کسی کام کو چھوڑنے میں بھی، یہ سب کے سب اس کی تابعداری ہم پر لازم ہے۔ یہ اسوۃ حسنۃ اور نمونہ ہے ہمارے لیے، اس کی زندگی قرآن پاک کا شرح ہے، تشریح ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ نحل میں 2 دفعہ فرمایا قرآن پاک تیرے اوپر اس واسطے نازل کیا گیا کہ تو تشریح کرے لوگوں کو، تشریح کرے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر کو، تو مقصد قرآن پاک کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح کے ساتھ لیں گے۔ تو اس نے اس آیت کریمہ کے شرح میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بھی تم سے مومن نہیں ہو سکتا۔ کب؟ کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک، یہاں تک کہ اس کی خواہش، اس کا ہوا وہ تابع ہو جائے۔ کس کے لیے تابع ہو جائے؟ اس فرمان کے لیے، اس پیغام کے لیے، اس طریقہ کے لیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ جب ایک انسان اپنا خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع نہ کرے، وہ کہتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ اذان ہوا ہے، نماز اور جماعت کے لیے حاضر ہونا ہے، وہ کہتا ہے میرا اپنا خواہش ہے، اپنی پسند ہے، چھوڑ دو، جس وقت میں چاہوں تو نماز پڑھوں۔ تو اس انسان نے اپنا خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع نہیں کیا۔ اسی طرح ہر ایک کام میں جب ایک انسان وہ تجارت کرتا ہے، اس کو کہا جائے کہ تجارت کے لیے تو شریعت کے اصول ہیں، وزن کرنے میں، پیمانہ کرنے میں اصول شریعت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، تو کہے نہیں، چھوڑ دو، میری اپنی مرضی ہے، میرا اپنا مال ہے، میرا اپنی تجارت ہے، تو اس شخص نے اپنا خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تابع نہیں کیا۔ ایک شخص شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس کو کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو، کیونکہ نکاح باندھنا یہ تو ہر ایک امت کے اندر ہے، یہودیوں کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بھی، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں درے سے آئے تو کلاش والوں سے پوچھا کہ تمہارے اندر نکاح ہے، تو بھی کہتے تھے ہاں ہم بھی نکاح، ہمارا بھی نکاح ہے، لیکن مسلمانوں کا نکاح کا کیا مطلب؟ النکاح من سنتی کا کیا مطلب؟ وہ مطلب یہ کہ میرے طریقے پر نکاح باندھو تو یہ میری سنت ہے، یہ نہیں کہ صرف نکاح میری سنت ہے، حدیث کا یہ مطلب نہیں، میرے طریقے پر نکاح باندھو تو یہ میری سنت ہے۔ تو انسان کو کہا جائے کہ نکاح ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ رسول اللہ، تو کیا اس میں یہ رسوم ہیں، یہ رواج اور بدعات ہیں، یہ اسراف اور تبذیر ہے جو کہ اس وقت کیا جاتا ہے؟ اگر وہ کہے کہ میری اپنی خوشی ہے، چھوڑ دو مجھے، تو کتنی بدقسمتی۔ کیا تو مومن نہیں کہ اپنی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کرو؟ کسی کے گھر میں موت آ جائے تو میت کا سنبھالنا، جنازہ پڑھنا، دفن کرنا، غسل دینا، اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کامل ہے۔ ہر ایک شعبہ زندگی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، طریقت موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب قرآن پاک ختم ہوا، چند دن باقی تھے، کچھ 81 دن باقی تھے، حجۃ الوداع، عرفہ کا دن، جمعہ کا دن، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا، خطاب فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین پورا کر دیا۔ پورا کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر نقص نہیں، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کے اندر کوئی اپنے طرف سے ٹکڑے لگائے، کامل دین ہے، پورا دین۔ اتممت علیکم نعمتی، تو مطلب ہے کہ ہماری زندگی کے ہر ایک شعبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہدایت موجود ہے۔ ہم کیوں دوسرے کے پیچھے چلیں اور کہیں گے کہ نہیں، موت کے وقت یا شادی کے وقت یا تجارت میں یا کسی دوسرے معاملات میں ہم اپنی پسند پہ چلیں گے، نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے، جیسا اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن شخص مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کیا نہیں ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا ہے کسی کام کا۔ یہ ہم نہیں کہیں گے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ہم خلاف نہیں کریں گے، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، نہیں، میں نے عرض کیا فیصلہ ان کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، تو یہ ہر ایک کام کے اندر ہمارے لیے فیصلہ موجود ہے، شریعت کامل ہے۔ کوئی بھی زندگی کا شعبہ نہیں جس کے لیے ہدایت، جس کا کوئی حکم اور فیصلہ قرآن پاک کے اندر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ اور سنت کے اندر نہ ہو۔ یہ سوال غلط ہے۔ ہاں، تشریح کبھی ہوتا کے لیے، وہ نہیں کہ وہ کتاب سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے، اس کے شرع کے لیے، کوئی وضاحت کے لیے ہو، کوئی تائید کے لیے ہو۔ تو جب ہے یہ، اللہ نے اس وجہ سے فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، تو کسی مومن شخص مرد عورت کے لیے جائز نہیں، کیا جائز نہیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ اپنے اس کام کے اندر اپنا پسند چلائے، اپنا اختیار چلائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنا اختیار چھوڑ دو۔ کبھی تو انسان ایسا ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر ہے کہ کسی چیز میں اس کا اختیار نہیں چل سکتا۔ بعض ایسے چیزیں ہیں کہ اختیار چل سکتا ہے لیکن نہیں چلائے گا، اس پر پابندی ہے۔ ایک قسم کچھ ایسے کام ہیں کہ اس کے اندر اس کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ قرآن پاک کے اندر یہ نفی 2 دفعہ فرمایا، سورہ قصص میں فرمایا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ، ما کان لهم الخیرہ فرمایا۔ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا، سب کچھ اس نے پیدا کیا، پھر صرف پیدا کرنے والا نہیں، اس مخلوق کے اندر تصرف، اس کے اندر اختیار، اس کی قدرت، یہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پیدا کرنے والا بھی وہ، تصرف اور تدبیر چلانے والا بھی وہ۔ قرآن پاک کے بے شمار دلائل ہے قرآن پاک کے اندر۔ پھر فرمایا ما کان لهم الخیارہ، اس مخلوق کے لیے وہ اختیار نہیں، اختیار خداوندی ان کے لیے نہیں۔ کوئی مخلوق اللہ تعالی کے ساتھ اس کے اختیار میں، اس کے تصرف میں شریک نہیں بن سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ کی طرف سے کوئی ضرر پہنچے، کوئی مرض اور کوئی بیماری پہنچے، تو کوئی طاقت بھی نہیں کہ اس بیماری کو تم سے الگ کرے، زائل کرے۔ وہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ لا کاشف له الا، لا الہ الا، اس کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی بندگی کا حقدار نہیں۔
کوئی عالم کا خالق نہیں، کوئی عالمین کے لیے مختار و متصرف نہیں، یہ تمام صفتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، بندگی کا تو ہی حقدار ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما کان لہم الخیرہ، مخلوق کے لیے کوئی اختیار نہیں، مانے تصرف، اللہ کے اکوان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اس میں تو یہ بالکل بے چارہ ہے۔ ہاں بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیار دیا ہے، کچھ قدرت دیا ہے، ہم تو پتھر جیسا نہیں، کچھ اختیار تو ہے نا، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن اس اختیار کے لیے پابندی رکھا کہ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تم اپنے کام میں، شریعت کے کام میں، زندگی کے شعبوں میں، ایمان کے شعبوں میں اپنا اختیار مت چلاؤ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، اور اس کے ساتھ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے قانون کے خلاف کیا، قرآن پاک کے خلاف کیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کیا، اگرچہ عمل ہو نماز، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ دینا ہو، غمی کرنا، شادی کرنا ہو، معاملات ہو، تجارات ہو، جو بھی ہو، تو جس شخص نے اس کے اندر اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کی کہ میں اس قانون کو، بعض کہتے ہیں ہم اس قانون کو نہیں مانتے، اسلام کا نام نہیں لیتے، تو اللہ نے فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، یقیناً وہ شخص گمراہ ہوا۔ کیسا گمراہ ہے؟ اس کی گمراہی کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ مبینہ، بالکل ظاہر گمراہ ہے۔ اس وجہ سے چونکہ ٹائم کم، اس وقت تک بیان جاری تھا، تو میں آخر میں بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ شیطانی اور طاغوتی قوتیں بہت زیادہ ہیں، ہمارے خواہشات کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، چاہیے کہ ہم قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا رابطہ رکھ کے، پوری محبت رکھ کے اس کا علم حاصل کرے، اس کا مطالعہ کرتے رہیں، تاکہ ہماری زندگی فلاح اور کامیابی کے طریقے پر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔